جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم حیات اللہ انصاری کے مشہور افسانے آخری کوشش کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو، کوئی بھی ادیب ہو یا فنکار، وہ اپنے ماحول اور معاشرے سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ گہرے مشاہدے اور سماجی شعور کے سہارے ادب تخلیق کرتا ہے۔ حیات اللہ انصاری ایک نامور افسانہ نویس ہیں جو معاشرے کی سچی تصاویر اپنے افسانوں میں دکھاتے ہیں۔ افسانہ آخری کوشش نچلے طبقے سے وابستہ افراد کی زبوں حالی اور ابتری کو بیان کیا ہے۔ افسانے کا کردار گھسیٹے رام کسی جاگیردار کے ہاں کام کرتا تھا اور اسے ایک بٹن چرانے کے جرم میں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرتا ہے، جیل کی ہوا بھی کھانی پڑتی ہے، رکشہ چلاتا ہے، مگر اس کی آدھی سے زیادہ کمائی وہ رکشہ مالک کو دے دیتا ہے۔ برسوں بعد مزدوری سے تنگ آ کر وہ واپس گھر لوٹتا ہے۔ اس دوران گھر کی حالت زبوں حالی کا نوحہ بلند کرتی ہے۔ والد کا انتقال ہو چکا، بھائی جیل میں ہے، بہن گھر سے بھاگ چکی ہے، گھر میں چند بکریاں، چھوٹا بھائی اور اس کی ماں موجود تھی۔ اس افسوسناک حالت کو دیکھ کر گھسیٹے رام اپنے بھائی فقیرہ سے مل کر روتا ہے۔ فقیرہ کہتا ہے، ابا کے مر جانے کے بعد بھورے کو جیل ہو گئی، 2 برس تک ترکاریاں ورکاریاں بوئیں، مگر وہ بکیں بکائی نہیں، لگان تک ادا نہیں ہوا۔ ایک دن بھوک کے مارے گھسیٹے رام کو گھر میں کھانے کو کچھ نہ ملا تو مجبوراً اس نے بکریوں کا دودھ پی لیا۔ اس معمولی سی بات پر فقیرہ اور گھسیٹے میں لڑائی کے بعد علیحدگی تک وہ معاملہ پہنچ گیا۔ گھسیٹے کے ذہن میں اس معاشی مسئلے سے نکلنے کا ایک حل آتا ہے۔ وہ فقیرہ سے اپنی بوڑھی ماں کے ذریعے بھیک منگوانے کی بات کرتا ہے اور دونوں اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں ماں کو ٹوکرے میں ڈال کر ایک مسجد کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ گھسیٹے رام فقیرہ سے کہتا ہے، اس میں تمہارا بھی بھلا ہمارا بھی بھلا، کون جانے کہ ہم کیسے کماتے ہیں، اور جان بھی گئے تو کیا، جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو سب ہماری برائی کو بھی اچھائی کہیں گے۔ وہ دونوں بھائی ماں کو ٹوکرے میں رکھ کر بھیک کا انتظار کرنے لگے، مگر بھیک نہیں ملی۔ تو اس وقت کا منظر ملاحظہ کیجیے۔ گھسیٹے نے فوراً محسوس کیا کہ کیا کمی ہے۔ پہلے سے اس نے کوئی صدا تو سوچی نہیں تھی۔ جلدی میں اس کے منہ سے نکلا، اللہ ہر آفت سے بچائے۔ اس صدا میں اگر تاثیر تھی تو صرف اتنی کہ لوگ ادھر دیکھ لیتے تھے، دیکھتے ہی بڑھیا پر نگاہ پڑ جاتی تھی۔ یہ درد انگیز نظارہ دل کو ویرانی اور وحشت سے بھر دیتا تھا۔ جس کی دوا صرف بھیک کے چند پیسے تھے، بڑھیا کے سامنے پیسوں کی بارش ہونے لگی۔ دونوں بھائی پہلے دن ملنے والے 2.25 روپوں سے مٹھائی، پوریاں، کباب اور بیڑی وغیرہ خریدتے ہیں۔ نشے میں وہ دونوں دوبارہ لڑ پڑتے ہیں۔ گھسیٹے فقیرے سے کہتا ہے، اچھا چلو، گھر تم لے جاؤ اور بکریاں بھی تم ہی لے جاؤ، مگر لاؤ ہماری اماں کو ہمیں دے دو، اتنے دنوں اگر تم نے کھلایا ہے تو اب ہم کھلائیں گے۔ گھسیٹے رام دراصل اپنی ماں کو اس کی محبت میں اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے دراصل معاشی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ گھسیٹا یہ جانتا ہے کہ اس کی بوڑھی ماں اسے کما کر کھلا سکتی ہے۔ دونوں بھائیوں میں اسی معاملے پر لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی میں فقیرہ کی موت ہو جاتی ہے اور بوڑھی ماں بھی کچھ دنوں بعد چلی جاتی ہے دنیا سے۔ حیات اللہ انصاری نے جہاں نچلے طبقے کی زبوں حالی کو اس افسانے میں بیان کیا ہے، وہاں جاگیردارانہ نظام پر بھی طنز کیا ہے۔ یہ استحصالی نظام غریبوں کے خون پسینے کی کمائی کھا رہا ہے، انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ مزدور غریب سے غریب اور سرمایہ دار امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے۔ شکریہ۔